ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما. تمام تر تعریفات، تمام تر تسبیحات، تقدیسات، تحلیلات، تکبیرات، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور تعریفی اور عمدہ کلمات اس رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہیں جو مالک الملک ہے، ملک الاملاک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، حاکموں کا حاکم ہے، زبردستوں کا زبردست ہے، سب کی بگڑیاں سنوارنے والا ہے، سب کی کشتیاں پار لگانے والا ہے، اور ہر بیماری میں شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے. ساتھ ہی کروڑوں اربوں درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، شافی روز جزا، آمنہ کے لال، با کمال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے حالات میں مشکلیں اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی کی وحی کو یاد کر کے اپنے اصحاب پر اور پوری امت تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیا. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ اور شریعت کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات لے کر آیا ہوں اللہ تعالیٰ احسن طریقے سے اسے آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. امت مسلمہ کا اس وقت دل ٹوٹا ہوا ہے، تکلیف میں ہے، اور یقیناً تکلیف کیوں نہ ہو، واقعہ ہے کچھ ایسا ہو چکا ہے. اگرچہ ایسے واقعات ماضی میں ہوتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس بڑے پیمانے پر اس طرح کے واقعات کا رونما ہونا یہ یقیناً مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ چیز بھی ہے اور مسلمانوں کی بے بسی کو بھی ظاہر کرتی ہے. اور وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ سب، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ہفتے پہلے سویڈن میں قرآن کو سر عام جلایا گیا ہے، العیاذ باللہ. وہ قرآن جو ہمارے سینوں میں ہے، وہ قرآن جو آسمان سے نازل ہوا ہے،
وہ قرآن جو کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تلاوت کیا ہے، میری اور آپ کی کیا حیثیت کہ ہم اس کو تلاوت کریں؟ ہم تو نیکیاں پانے کے لیے، اللہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تلاوت کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، تراویحوں میں سناتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کلام کی سب سے بلند شان ہی یہی ہے کہ اس کو نازل کرنے والے رب العالمین احکم الحاکمین نے اس کو خود تلاوت کیا ہے۔ کلام اللہ کا کلام ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے کسی ایک لفظ، ایک آیت، ایک حرف، ایک زبر اور زیر میں کوئی رد و بدل ہو، سوائے اس کے کہ اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہے، لا ریب فیہ، کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی سائنسدان کتنے سے بڑا کیوں نہ ہو، آخر کار اس کی تھیوری، اس کے نظریات آگے آنے والے سائنسدان غلط ثابت کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی، اس نے دنیا کو بننے کی، تخلیق کی وضاحت کی، اور آگے آنے والے معاملات، یہاں تک کہ قیامت تک، اور پھر قیامت کے بعد قبر، اور قبر کے بعد حشر، اور حشر کے بعد جنت اور جہنم تک کے واقعات بیان کر دیے۔ اور لا ریب فی، کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ جس نے اس میں شک کیا، انکار تو بہت دور کی بات ہے، جس نے اس میں شک کیا وہ ویسے ہی قرآن کے اعتبار سے اسلام کے دائرے سے نکل گیا۔ کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، لا ریب فی، کوئی شک نہیں، کوئی شک کی گنجائش تک نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 کی کبھی تفسیر اٹھا کر پڑھیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی۔ اس کا معنی صرف یہ تھوڑا سا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، نہیں، کوئی شک کی گنجائش تک نہیں ہے اس کے اندر۔ اس کی ایک بات، ایک لفظ، ایک معنی، ایک مفہوم قابل احترام اور قابل اعتماد ہے، کرنا پڑے گا اعتبار، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس قرآن کو سر عام جلا دیا جائے، اس کی بے حرمتی کی جائے، اس کی بے عزتی کی جائے، یہ ناقابل برداشت چیز ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے، اصل چیز یہ ہے کہ تحقیق کا ایک دائرہ ہونا چاہیے، جتنے قریب ترین ذرائع سے تحقیق ہوتی ہے اتنی صحیح معلومات ہوتی ہے۔ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا، سوشل میڈیا میں آدھا سچ آدھا جھوٹ ہوتا ہے، تو سویڈن میں ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں، میں نے ڈائریکٹلی انہی سے رابطہ کیا اور میں نے کہا معاملے کی مجھے تہ تک بتائیے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یوکرین اور رشیا کی جنگ چل رہی ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور بہت بڑے پیمانے پر چل رہی ہے، اور نیٹو اتحاد ہے، یہ وہ اتحاد ہے کہ جس میں سب نے سگنیچر کیے ہوئے ہیں کہ اگر تمہارے ملک میں حملہ ہوگا تو ہم سب مل کر دشمن کا تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اس کے اندر یورپ کے سارے ممالک ہیں، ترکی ہے، رشیا ہے، دیگر ممالک ہیں، کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوگا تو ہم تمہارے ساتھ، تم ہمارے ساتھ مل کر مقابلہ کرو گے، تمہارے اوپر حملہ ہوگا تو ہم تمہارے ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے۔ اب چاہے سامنے والا کوئی مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ترکی کی یہ بہت بڑی برائی ہے کہ مسلم ملک ہو کے غیر مسلموں سے یہ معاہدہ کر لیا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم کرے گا، آپ کے اوپر کوئی حملہ کرے گا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ہم مل کر آپ کے ساتھ ان کو ماریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو معاہدہ کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں معاہدہ کس سے کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں، اور آگے اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ سویڈن جو ہے وہ عام طور پر امن پسند جگہ ہے، امن پسند جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم نے خود بڑے قریب سے اس کے لوگوں کو دیکھا ہے، جانا ہے، پرکھا ہے، ان کے معاملات کے، ان کے قوانین کو ہم نے دیکھا ہے، میں نے بذات خود پڑھا ہے اور دیکھا ہے۔ وہ امن پسند ملک ہے۔ اس یوکرین اور رشیا کی جنگ میں اس کو یہ ڈر ہوا کیونکہ روس کا اور سویڈن کا بارڈر بالکل آپس میں ٹکراتا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ جنگ کا معاملہ ہماری طرف بھی آ جائے۔ اس نے نیٹو میں اپنی اپلیکیشن ڈال دی کہ آپ مجھے نیٹو میں لے لیجئے تاکہ میرا ایک تحفظ ہو جائے، تاکہ حملہ کرنے والے کو یہ ڈر ہو کہ اگر میں نے اس کے اوپر حملہ کیا تو ایک نہیں 10 ممالک میرے مقابلے میں آ جائیں گے۔
وہ غیر مسلم ہے، غیر مسلم کے ساتھ معاہدہ کر سکتا ہے. ترکی نے اس کے اوپر شرائط لگا دی، کیونکہ ترکی بھی اس کا ایک حصے دار ہے. اس نے شرائط لگا دی کہ بھائی بہت سارے ہمارے ترکی لوگ آپ کے سویڈن میں آئے ہوئے ہیں اور وہاں پر وہ دنگا فساد اور دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اور انہوں نے سویڈش نیشنلٹی لی ہوئی ہے، تو لہٰذا آپ پہلے ہمارے ان بندوں کو ہمارے حوالے کریں، ہم انہیں جیلوں میں ڈالیں گے یا پھر قتل کریں گے، کیونکہ اسلام کے نام پر وہ لوگ دنگے فساد اور دہشت گردی کر رہے ہیں. آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے تو ہم آپ کی درخواست کو جو ہے وہ قبول کر لیں گے. یہ معاملہ ابھی چل ہی رہا تھا کہ وہاں کے شرپسند عناصر نے اس شخص سے جس نے قرآن جلایا ہے اس کے ساتھ بات چیت کر کے ترکی ایمبیسی کے سامنے یہ واقعہ، یہ کارنامہ انجام دے دیا. وہ معاملہ وہیں کا وہیں رہ گیا، سارے لوگوں کی توجہ اس طرف آ گئی. اصل میں بیسیکلی ہوتا یہی ہے کہ توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں. ممتاز قادری کو راتوں رات پھانسی لگ گئی. ہزاروں کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہماری عدالت میں، اور ایک وہ شخص جس نے ناموس رسالت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے شخص کو سر عام اگر قتل کر دیا اور اس کو جیل میں ڈال دیا تو اس کو راتوں رات آپ پھانسی دے دیں گے؟ کتنے چوری کے، ڈکیتی سے، کرپشن کے کیس عدالت میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، ان کی فائلیں آپ کو نظر نہیں آ رہی. ہزاروں فائلوں کے نیچے ایک ممتاز قادری کی فائل تھی اور آپ نے اس کو نکالا اور راتوں رات فیصلہ کر دیا اور جی اس کو پھانسی دے دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. جن عدالتوں میں ایسے فیصلے ہوتے ہیں وہاں مدینے کی ریاست نہیں بنے کرتی. مدینے کی ریاست کے لیے ضروری ہے کہ مدینے والا معاشرہ تشکیل دیا جائے، اور معاشرہ افراد سے بنتا ہے، حکمران سے نہیں بنتا. یاد رکھیے گا، مجھے اور آپ کو مدینے کی ریاست والا معاشرہ قائم کرنا ہوگا، اسلام کو سیکھنا ہوگا، قوانین کو سمجھنا ہوگا، سب سے پہلے اپنے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر اپلائی کرنا ہوگا، پھر ہم اچھے لگتے ہیں کہ دوسروں کو بولتے ہوئے جناب عالی اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے. اسلام کا نفاذ کرنے کے لیے کیا میں نے اپنے اوپر فجر کو نافذ کر لیا؟ میں نے اپنے اوپر سچ کو نافذ کر لیا؟ میں نے اپنے اوپر سود سے بچنے کو نافذ کر لیا؟ میں نے اپنے اوپر والدین کی خدمت کو نافذ کر لیا یا نہیں کیا؟ یہ بتائیے مجھے، اور پھر اس کے بعد قدم اٹھائیے جہاد کے لیے بھی اور پھر ریاست کے لیے بھی. تو یاد رکھیں، یہ صرف انسان کا ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، اس کی توجہ کو ہٹانے کے لیے، یا حکمران کی توجہ کو ہٹانے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے. بہرحال کام ہو گیا. میرا اور آپ کا کیا کردار ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھیں، اسلام کی اللہ تبارک و تعالی نے نیچر میں یہ چیز رکھ دی ہے، اس کی اس قدر فلیکسیبل نیچر ہے. اسپرنگ دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے؟ اسپرنگ کو یوں کھڑا کریں اور اس کو جتنا آپ دبائیں گے نا، جیسی انگلی اٹھائیں گے اتنا ہی اوپر جائے گا. اسپرنگ والی نیچر ہے اسلام کی. جتنا آپ دبانے کی کوشش کریں گے بظاہر وہ ہوگی، دب رہا ہوگا اسلام، لیکن جو دبا رہا ہے صرف اس کو ہلکا سا ہٹائیں، آسمانوں کے اوپر جائے گا اسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کتنے پروپیگنڈے نہیں ہوئے کہ آپ پر جادو ہو گیا، آپ شاعر ہیں، آپ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، آپ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنتا تھا، اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں رہتا تھا کہ وہ اسلام قبول کر لے. اور پھر مشرکین مکہ نے کیا کام کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں نازل کیا. 24واں سپارہ سورہ حامیم سجدہ، اس کا دوسرا نام ہے سورہ فصلت. اس کی آیت نمبر 26 اٹھا کے پڑھیں گے آپ لوگ. مشرکین مکہ نے کہا وقال الذین کفروا، اور انہوں نے کہا کافروں سے جو کفر کیا کرتے تھے، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو. یہاں تک تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے، کافر ہیں کہہ سکتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، تم شور و غل مچا دو، شور و غل مچا دو. جب بھی کوئی قرآن پڑھے، کوئی صحابی پڑھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے، تم لوگ شور و غل مچا دو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم لوگ غلبہ پالو. آج بھی مشرکین کفار یہی کرتے ہیں. ان کے نبی کو گالی دے دو، نعوذ باللہ حضرت عائشہ کو گالی دے دو، حضرت ابو بکر کو گالیاں دے دو، قرآن کو جلا دو، قرآن کی بے حرمتی کر دو، قرآن کے اندر کیڑے نکالو، ایسی ایسی باتیں نکالو قرآن کے اندر سے جو آپشنل ہوں.
جناب علی یہ کیسے ہو گیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ باتیں نکالو، شور و غل کر دو، ایک افراتفری کا ماحول پھیلا دو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غلبہ پالو۔ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے دیا سورۃ الاعراف میں، آیت نمبر 204 میں، اور کیا فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا، تم لوگ خاموش ہو جاؤ، خاموشی سے سنو، بالکل احترام ایسا کرو کہ سامنے والا حیران ہو جائے کہ یہ تو ایک بات ہی تو ہے۔ ہماری نظر میں یہ تلاوت ہوتی ہے نا، کیونکہ عربی میں ہے، وہ تو عربی جانتے، ان کو تو سمجھ میں آتی تھی، ان کی نظر میں تو ایک بات ہوتی تھی یہ ایسی کیسی بات ہے کہ جس کے تلاوت ہوتے ہی، جس کے پڑھتے ہی یہ لوگ بالکل خاموشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، وَأَنصِتُوا، اس کو کان لگا کر سنو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ یہ لوگ کہہ رہے تھے لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ ہم غلبہ اختیار کریں، اللہ نے فرمایا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اور یاد رکھیں، ہم جتنی یہاں پر پروٹیسٹ کر لیں، جتنے احتجاج کر لیں، اگر اللہ کی رحمت نہیں ہے تو ہم غلبہ نہیں پا سکتے۔ اور اللہ کی رحمت آتی ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ میرا اور آپ کا کیا کردار ہے؟ میرا اور آپ کا کردار ہے کہ ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے، خاموش نہیں بیٹھ سکتے، چوٹ مارنی ہے ان کو، جواب دینا ہے ان کو، لیکن ایسا خاموش جواب دینا ہے دائرے میں رہتے ہوئے کہ سامنے والا خود اسلام کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ثمامہ بن اسال کا واقعہ پچھلے مہینے میں نے آپ لوگوں کو سنایا تھا، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ثمامہ بن اسال نامی ایک شخص جو اپنے قبیلے کا سردار تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے معاملے میں لگا رہتا تھا، چانس ڈھونڈتا رہتا تھا کہ میں کسی طریقے سے آپ کو قتل کر دوں۔ اور وہ وہاں سے اپنے شہر سے چلا اور مدینے کی طرف آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے۔ راستے میں صحابہ کرام نے پکڑ لیا اس کو، حالانکہ صحابہ کو معلوم نہیں تھا یہ اپنے قبیلے کا بڑا ہے۔ بہرحال پکڑ کے لے آئے اور مدینے شہر میں ایک کھمبے کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ اس کو ثمامہ کو پکڑ لیا ہے، آپ آئے اور اصحاب سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہی یہ کون ہے؟ میں کہا نہیں، کہا ثمامہ بن اسال ہے، اپنے قبیلے کا سردار ہے، اس کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، بڑا روب ہے، اس کے پیچھے کئی لوگ ہیں مقابلے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے کھانے کا پوچھو، جیسا کھانا ہم کھاتے ہیں ایسے اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ کھانا لایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، ثمامہ تیرے کیا حال ہے؟ تیرے کیا حال ہے؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اپنے جانی دشمن سے جو مارنے کے لیے آیا ہے اور اس وقت اس کو قابو کیا ہوا ہے، اور پوچھ رہے کہ تیرے کیا حال ہے؟ اس نے کہا اللہ اکبر کبیرہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس نے کہا دنیا میں جتنے چہرے ہیں نا، سب سے برا چہرہ مجھے آپ کا لگتا ہے، نعوذ باللہ، اور دنیا میں جتنے شہر ہیں سب سے برا شہر مجھے مدینہ کا لگتا ہے۔ سر عام بے عزتی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مدینہ شہر کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس کو کھانا لا کے دو۔ چلے گئے آپ، دوسرے دن پھر آئے، پھر اس سے حال چال پوچھیں، اس نے یہی جواب دیا، پھر اس کو کھانا دیا۔ تیسرے دن پھر آئے، پھر حال چال پوچھے، اس نے یہی بات کی، اس کو کھانا دیا۔ اور پھر تیسرے دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ گردن اڑا دو؟ نہیں، آپ نے کہا اس کو چھوڑ دو۔ وہ گیا، ابھی آدھے راستے پر پہنچا تھا ایک ندی کے کنارے، اس کا دل نرم ہو گیا، ندی میں اس نے نہایا، غسل کیا، اور پھر پلٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، دنیا میں جتنے چہرے ہیں سب سے محبوب ترین چہرہ مجھے آپ کا لگتا ہے، دنیا میں جتنے شہر ہیں سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب شہر مجھے آپ کا لگتا ہے۔ جو جتنا مشدد ہوتا ہے نا اور اسلام کے خلاف قدم اٹھاتا ہے، یقین مانیے اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ اسلام کے لیے کام بھی اتنا ہی بڑا کرتا ہے۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ حضرت عمر کی مثال لے لیجئے، کیا کرنے کے لیے نکلے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے نکلے تھے تلوار لے کر، اور پھر اسی دن، زیادہ دن نہیں،
اسی دن اسلام قبول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ اب آپ چار دیواری میں اسلام کی دعوت نہیں پیش کریں گے، میرے ساتھ نکلے مکے کی گلیوں میں دیکھتا ہوں کہ کون اسلام کو روکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ بات یہ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے سامنے والے کو دعوت دے دی۔ حضرت خالد بن ولید کی مثال اٹھا لیجئے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، مسلمانوں کی اپنی غلطیاں تھیں، لیکن سامنے کفار کی طرف خالد بن ولید تھے، سپہ سالار تھے، وہ میجر تھے، اپنے کرنل تھے اپنے، اور انہی کی کامیابی کی بدولت مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اور جب یہ اسلام میں داخل ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ، رشین مافیا آج بھی مشہور ہے، رشین مافیا پوری دنیا میں سب سے بڑا گینگسٹر اگر کوئی ہے تو وہ رشیا ہے، اس کے بعد اسرائیل ہے۔ رشیا جیسی طاقت کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی سپر پاور تھی، اس کو گرا دیا، رومن امپائر کو گرا دیا۔ روم جو اس وقت کی سپر پاور تھی، کس نے گرایا؟ حضرت عمر کے دور میں خالد بن ولید نے۔ تو جو اسلام کے خلاف نکلتا ہے، اگرچہ اس کے اندر بہادری اور اس کو صحیح طریقے سے تعلیم دے دی جائے، وہی شخص اسلام کے لیے بلندی کا باعث بنتا ہے۔ میرا اور آپ کا کردار اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ ہم ایسی تعلیم دیں کہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں نے قرآن کی بے عزتی نہیں کی، بلکہ اس کی وجہ سے تو قرآن اور اوپر اٹھ گیا۔ طریقہ کار کیا ہے؟ احتجاج کریں، احتجاج کریں، میرا اور آپ کا حق ہے۔ حالانکہ یہ عمل اچھا نہیں ہے، لیکن جمہوریت میں ہوتا ہی یہی ہے۔ کسی دن ہم انشاءاللہ جمعہ رکھیں گے، جمہوریت اور خلافت میں کیا فرق ہے، دونوں میں کیا بہتر ہے، کس چیز کو اپنانا چاہیے، کس چیز کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، کس چیز کے لیے اپنی جان کا قربان اور جان کا نذرانہ دینا چاہیے، ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن جمہوریت کے اندر اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں رہتا کہ ہم احتجاج کریں۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ اپنے لوگوں کی موٹر سائیکلیں اور کاریں نہیں جلانی، اپنے لوگوں کے راستے بند نہیں کرنے۔ اگر ریلی نکالنی ہے تو راستے دے کر اپنا احتجاج کروانا ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو نکلنا پڑے گا۔ ایمان کا تقاضا ہے، سست ہو کر نہیں بیٹھنا کہ جناب علی جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، کوئی میری والدہ کو گالی دے دے، کوئی میرے باپ کو گالی دے دے، کوئی میرے بچے کے ساتھ زیادتی کر دے اور میں خاموش بیٹھا رہا ہوں۔ حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے، صرف نعرے زبانی، اور جب وقت نکلے نکلنے کا، جب وقت آ جائے اپنی ایمان کی طاقت کو دکھانے کا، اور میں اپنی دکانوں پر جناب علی بیٹھا رہوں، نہیں، نکلنا پڑے گا، اپنی طاقت دکھانی پڑے گی، کیونکہ اس وقت طاقت دکھانے کا ذریعہ یہی ہے۔ پہلے تلواروں سے جہاد ہوا کرتا تھا، پھر بندوقوں پر آئے، آج ڈرون پر آ گئے، آگے جا کے روبوٹ پر آ جائیں گے۔ اب ہم یہ کہیں کہ نہیں جناب علی ہم تو تلوار ہی لیں گے۔ دشمن جس اعتبار سے آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے، آپ نے اسی طرح کا ہتھیار استعمال کر کے اس کو شکست دینی۔ تصویر کے بارے میں ہمارا موقف نہیں بدلا، وہی ہے، لیکن ویڈیوز بناتے ہیں جو علماء، وہ ہتھیار کے طور پر بناتے ہیں کہ باطل ان ویڈیوز کے ذریعے باطل اپنا پرچار کر رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس لیے ہمیں اس میدان میں آنا پڑے گا۔ ورنہ تصویر بنانا کل بھی گناہ تھا، اور تصویر بنانا آج بھی گناہ ہے میرے بھائی۔ شوقیہ تصویر جس کے اوپر آپ کا اختیار ہو، یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو، نکلنا پڑے گا، اور یہی ایمان کے سچے ہونے کا دعویٰ ہے۔ اور یاد رکھیں جو نکل رہے ہیں اگر ان کا ایمان سچا ہے، تو جو اپنی جگہ اپنی دکانوں پر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تو ان کا ایمان کچا ہے۔ یہ نہ سوچ لیں ہم کہ جناب علی یہ ان لوگوں کا کام ہے، کچھ لوگ تو نکل گئے، نہیں، مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہے، اپنا حصہ ملانا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک مثال دی تھی کہ دنیا میں جتنے بڑے پیمانے پر برائی ہوتی ہے، کیا اس کا اثر سب پر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ لیکن جتنی بھی فلمیں بنتی ہیں، کیا اس کا گناہ سب کو ملتا ہے؟ وہ فلم ہر کوئی دیکھتا ہے؟ نہیں، لیکن جو وہ فلم دیکھتا ہے اس کا گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ جو دنیا میں جتنی اچھائیاں ہو رہی ہیں سب کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے؟ نہیں، لیکن جو شخص اس اچھائی میں اپنا حصہ ملا دیتا ہے اس کی نیکی اس کو مل جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ جناب علی ہمارے یہ کرنے سے کیا ہوگا،
میرے یہ کرنے سے میرے ایمان کے اندر اضافہ ہوگا اور میری نیکیوں میں اضافہ ہوگا. کل میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ بول سکوں گا یا اللہ میں نے تیرے کلام کے لیے، تیرے قرآن کے لیے اپنے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا، اپنی طاقت کا نذرانہ دیا، اپنے وقت کی قربانی دی، اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلا، اپنے بچوں کے ساتھ نکلا، اپنے بھائی کو ساتھ لے کے نکلا اور اپنے دوست کو ساتھ لے کے نکلا. لوگوں ترغیب دی میں نے، نکلنا پڑے گا. جس دن بھی کوئی دن بھی سلیکٹ ہوتا ہے، کوئی اسلامی تنظیم، کوئی اسلامی ادارہ آپ کو کہتا ہے کہ اس دن ہم نے یہاں پر جا کے احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، تو مجھے اور آپ کو نکلنا پڑے گا. ہتھیار یہی ہے، ہتھیار یہی ہے. اس سے اچھا اگر ہتھیار ہوتا نا ہمارے پاس اس وقت جہاد کا، تو اللہ کی قسم میں آپ کو جہاد کی دعوت دیتا ہے. اس وقت سب سے بہترین ہتھیار جہاد ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. لیکن ابھی ہتھیار کے طور پر ہمیں یہ کرنا پڑے گا. شاید ان دی اینڈ کوئی ہمیں رزلٹ نہ نظر آئے، لیکن اگر خاموش بیٹھ گئے تو باطل تو ہمارے سر پر چڑھ کر بیٹھ جائے گا. اس لیے مجھے اور آپ کو نکلنا پڑے گا میرے بھائی. دوسری اہم بات، اصل قرآن کی بے حرمتی یہ ہے ہی نہیں جو اس نے کی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر قرآن کو کوئی جلاتا ہے، کوئی بے حرمتی کرتا ہے اس کی، تو اسلام تو اور اوپر آئے گا. اصل قرآن کی بے حرمتی یہ نہیں ہے. اصل قرآن کی بے حرمتی کافر نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پاس قرآن جیسی دولت نہیں ہے. اصل بے حرمتی کرتا ہے مسلمان. آپ سوچیں گے قاری صاحب یہ کیا بات کہہ رہے ہیں ہم؟ بالکل سچ بات ہے. یہ قرآن کی حرمت یہ نہیں ہے کہ میں نے اور آپ نے اس کو اچھے سے غلاف میں پیک کر کے اور یہاں الماریوں میں سجا دیا ہو یا اپنے گھر کی الماریوں میں سجا دیا ہو. جس کے پاس قرآن جیسی دولت ہو، جس کے پاس قرآن جیسی نعمت ہو، اور پھر اس کو یہ پڑھنے کا اور سمجھنے کا ٹائم نہ ملے، تو سب سے بڑی بے عزتی قرآن کی تو یہی ہے میرے بھائی کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنا دیا، اس کے پاس تو یہ نعمت ہے ہی نہیں نا. نہ وہ مسلمان ہے، نہ اس کے پاس ایمان ہے، نہ اس نے قرآن کو کبھی پڑھا، نہ کبھی پرکھا، نہ کبھی سمجھنے کی کوشش کی. میں تو روزانہ نماز میں، فجر میں، مغرب میں، عشاء میں قرآن کو سنتا ہوں. ہر جمعے میں آ کر قاری صاحب سے اس کی آیتیں سنتا ہوں. ہر جگہ میں پمفلیٹ پڑھتا ہوں. شادیوں میں میرے سر کے اوپر قرآن کی شادی، قرآن کے سائے میں رخصتیاں ہوتی ہیں. میرے گھر کی الماری میں قرآن رکھے ہوئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن مجھے اٹھا کر، نکال کر، پڑھ کر سمجھنے کی توفیق نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں؟ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ جناب اذان ہو رہی ہے، خاموش ہو جاؤ. خاموش ہونا کوئی خاص احترام نہیں ہے، احترام کا حصہ ضرور ہے. اصل اذان کا احترام یہ ہے کہ آپ اپنے کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے آئیں. اذان کا وقت ہوتا ہے، عورتیں سر پہ دوپٹہ رکھ لیتی ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اگر کسی وجہ سے سر ننگا ہے تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. یہ بالکل ذمہ داری سے میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں. یہ تو ایک ادب ہے، احترام ہے. اذان ہو رہی ہے، جناب علی سر پہ دوپٹہ رکھ لیا اور اس کے بعد اذان ہوئی، دوپٹہ اتار دیا. پھر کیا ہوا؟ پھر وہی ٹی وی کی آواز زیادہ کر دی. یہ کون سی اذان کا احترام ہے بھائی؟ اذان تو یہ ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. بلایا جا رہا ہے آپ کو. آپ مجھے بلا رہے ہو جناب علی، آپ نے جو ہے نا وہ دعوت میں آنا ہے، شادی میں آنا ہے، اور میں بڑے ادب سے آپ کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں. جی جی انشاءاللہ ہوں گے، جی 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 بالکل. اور وہ گئے اور اگلے دن آپ گئے نہیں شادی میں. بھائی کیوں نہیں آئے؟ بس سن تو لی، آپ کی دعوت قبول تو کر لی، آپ نے آئے، آپ کو کھانے کے لیے ہم نے پیش کر دیا، ادب سے آپ کی بات سن لی جناب علی. ارے بھائی تمہیں بلایا تھا دعوت میں نے، تو یہاں پر بھی بلایا جا رہا ہے. قرآن جیسی، نماز جیسی دولت اور نعمت کسی کے پاس ہو اور وہ اس کی قدر نہ کرے، اس سے بڑی بے حرمتی کچھ بھی نہیں ہے. اصل بے حرمتی یہ ہے. آج اپنے دلوں پر ہاتھ رکھیں اور قسم کھائیں اور ارادہ کریں یہاں سے پختہ اٹھ کر کہ میں نے قرآن کو پڑھنا ہے. جناب علی آج کل تو قرآن اس کے اندر موجود ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، قاری صاحب کو میسج کر دیجئے، آڈیو بھیج دیجئے، اپنی بات سمجھا دیجئے. کال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے حساب سے اپنے وقت نکال کر آپ کی آڈیو سنیں گے، آپ کو بالکل ایک ایک چیز کا حوالے کے ساتھ جواب دے دیں گے. لیکن ہمیں فرصت تو ملے جناب علی، کام سے فرصت تو ملے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اللہ کا نظام ہے جو ہمیں ماننا پڑے گا. ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ ساری تعلیمات، یہ ساری کانفرنس جتنی ہوتی ہیں،
یہ جتنے جمعے پڑھائے جاتے ہیں، یہ جتنی عید کی نماز ہوتی ہے، یہ جتنے بیانات رمضان میں دیے جاتے ہیں، یہ سب ایک طرف ہو جائیں اگر اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا انسانیت میں سے صرف ایک انسان کو مرنے کے بعد دنیا میں بھیج دے، ایک انسان، صرف اربوں خربوں میں سے ایک انسان زندہ ہو کر آ جائے اور بتا دے بھائی وہاں تو یہ معاملہ چل رہا ہے، ساری تعلیمات ایک طرف اور آپ سیدھے ہو جائیں گے، ہم سیدھے ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، آپ نے پتھر کھائے، آپ نے گالیاں سنی ہیں، آپ نے اپنے دانت توڑوائے، آپ لہو لہان ہوئے، آپ کا دل ٹوٹا ہے، آپ کے رشتہ دار یہاں سے دنیا سے گئے ہیں، آپ کے اپنوں نے اسلام قبول نہیں کیا، آپ کو تکلیفیں ہوئی ہیں، آپ کے آنسو نکلے ہیں، آپ راتوں کو جاگے ہیں، سردی ہو یا گرمی ہو، اور پھر آپ نے ایک ایک لفظ اپنی امت تک پہنچایا ہے۔ ہم تک یہ ساری چیزیں پہنچ گئی اور میرے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اس کافر سے پہلے تو آپ کو مجھے قتل کر دینا چاہیے کہ میں قرآن کا حق ادا نہیں کر رہا۔ قرآن کی اصل بے حرمتی یہ ہے کہ مسلمان نے قرآن کو لپیٹ کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ارقم پانی دینا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دعاؤں کی درخواست آئی ہوئی ہے۔ ایک ہمارے بھائی ہیں کاشف بھائی، انہوں نے اپنی بچی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ ان کا جب میسج آیا تو الفاظ یہ تھے کہ میری بچی زندگی اور موت کے درمیان ہے۔ تو یہ بڑے خطرناک اور بڑے تکلیف دہ الفاظ ہے، یہ کس کنڈیشن میں ہوگی ان کی بچی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بچی کو مکمل طور پر صحتیابی عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ اسی طریقے سے میں بھی کچھ تکلیف میں ہوں۔ 2 دن سے یہ سمجھ لیں کہ میری جان، مال اور عزت تینوں داؤ پہ لگے ہوئے ہیں۔ کچھ معاملہ ایسا ہے تو خاص کر میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری عزت کی بھی، میرے گھر والوں کی، میرے بچوں کی عزت کی بھی حفاظت فرمائے اور ہماری جان اور مال کی بھی حفاظت فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک بہن شادی کے لیے بہت پریشان ہے۔ شادی کے لیے تو ہم سبھی پریشان ہیں، جتنے نوجوان ہیں، ان کے والدین رشتوں کے لیے پریشان ہیں۔ والدین سب سے زیادہ پریشان ہیں۔ اچھے رشتے سمجھ ہی نہیں آ رہے۔ لیکن جن لوگوں کے ذہن میں ایک دین کا معیار بیٹھ جاتا ہے نا، اور جب ہم معاشرے پہ نظر ڈالیں تو دینداری صرف 10% لوگوں میں ہے، تو پھر ان 90% لوگوں میں ہمارے اپنے بچی کو دینے کا دل نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنا کردار ادا کریں اور معاشرے میں نکل کر کام کریں۔ اپنے دکانوں پر، اپنی فیکٹریوں میں دین کی تعلیم دیں۔ ایک نوجوان لڑکے کو اگر آپ نے گٹکے سے اور گالیوں سے روک دیا اور نمازی بنا دیا، کل ایک لڑکی کا رشتہ آئے گا اس کے پاس، اور پھر وہ اس سے ایک نسل کو اللہ تعالیٰ دیندار بنا دے گا۔ صرف آپ کے دوست کو دین کی تعلیم دینا صرف اس کی حد تک محدود نہیں رہے گا۔ کتنے لوگ رشتے اس لیے نہیں دیتے، جناب علی گالیاں دیتا ہے، پان گٹکے کھاتا ہے، نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، داڑھی کی میں بات نہیں کر رہا، اس کے علاوہ کی بات ہے ساری، اخلاق نام کا نہیں ہے، بیٹھنے اٹھنے کا، بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، راتوں کو 12 1 بجے گھر پہ آتا ہے، بیوی کو کیا ٹائم دے گا۔ اگر ایک بندے کو آپ اپنی زندگی میں سدھار دیں تو اس کے بعد اس کی پھر پوری نسل جو سدھرے گی اور دین پہ چلے گی، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ شادیوں کی رکاوٹ اس طریقے سے بھی ہے، ایسا ہی نہیں ہے کہ بھائی رشتے نہیں آ رہے، میرا اور آپ کا نہ سدھرنا، صرف دنیا میں مگن ہو جانا، یہ بھی ایک عنصر ہے شادیاں نہ ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی وقت اگر کال آئے آپ کے پاس کہ جانا ہے ریلی میں، تو اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے اس میں شامل ہوں، حوصلہ افزائی کریں، پھر آگے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ میں جہاں پر سویڈن میں جہاں پر میری بات ہوئی ہے،
میں ان سے بھی یہی بات کہوں گا ڈائریکٹلی، اور اگر آپ لوگوں میں سے بھی کسی کے کوئی جاننے والے ہیں سویڈن میں، کہ وہ لوگ اپلیکیشن دیں ایسی وہاں پر کہ قانون ایسا بنایا جائے کہ کسی بھی مذہب کی کوئی شخص اگر کتاب جلاتا ہے یا ان کے پیغمبر کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو یا تو عمر قید کی سزا ہو جائے تاکہ وہ دنیا کے سامنے نہ آ سکے، یا پھر اس کو مار دیا جائے۔ اور ایک چیز اور کسی نے بھائی نے تجویز دی تھی کہ کم سے کم سویڈن شہر جو ہے، سویڈن جو ہے جگہ جو ہے، وہ 1000 قرآن کا ترجمے کے ساتھ چھپوائے اور عام لوگوں میں تقسیم کرے۔ تم نے قرآن کو جلایا تھا، ہم قرآن کی 1000 کاپیاں 2000 کاپیاں ملا کر عام لوگوں میں دیں گے تاکہ لوگ پڑھیں تو صحیح ہے کیا؟ یہ کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس تو قرآن موجود ہے بھائی، کسی کو بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ علیکم وللمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔